15 دن کے لیے انڈیا سے عمرے کے لیے آیا ہوں، مکہ میں زیادہ دن رہ کے طواف کرنا افضل۔ میرا بھائی ثواب کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے مکے میں رہنا افضل ہے، لیکن محبت کے اعتبار سے مدینے میں، یہ تو پہلے میں بتا چکا ہوں، پھر آ گیا۔ کہتے جی کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس مصیبت سے مسلمان کیسے باہر آئیں گے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑ کر باہر آئیں گے۔ حضور کی حدیث ہے کہ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ، اللہ کوئی مصیبت نہیں دیتے مگر ہمارے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے، اور وہ بلا اور مصیبتیں اٹھیں گی کب؟ جب ہم دل سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں۔ کہتے جی کہ دم والے بکرے کا گوشت جو ہے حرم کے جو خادم ہے وہ کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہیں۔ میری گاڑی میں 2 بندے انتقال ہوئے، دونوں ہی حادثے میں عین موقع پر ہی وفات پا گئے، رشتہ دار، حکومت نے کوئی سزا نہیں دی ہے۔ بہرحال اگر انہوں نے معاف کر دیا ہے رشتہ داروں نے تو انشاءاللہ معاف ہو گئے، چونکہ وہ قتل خطا ہے، قتل عمد نہیں۔ لیکن ایک بندے کے بدلے میں 2 مہینے کے روزے رکھو۔ نماز کے دوران آنکھ بند کر کے پڑھیں۔ اللہ نے آنکھیں نہیں ہیں تو اندھے کیوں بنتے ہو؟ آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں۔ یہ کہا ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھو؟ ایک آدمی میں کام کرتا ہے، ہوٹل میں کام کرتا ہے اور کھانا دیتا ہے، کیا یہ کھانا حلال ہے؟ وہ ایک ہوٹل میں وہ اگر آپ کو لیتا ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، چوری لاتا ہے تو حرام ہے۔ کہتے جی کہ آپ کا درس تو الحمدللہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کا میموری کارڈ کہاں سے ملے گا؟ مجھے نہ کارڈ کا پتہ ہے نہ میموری کا پتہ ہے۔ تو میرے ٹیلی فون پہ 100 دفعہ مجھے میسج آ چکا ہے کہ بھی آپ اپنے آئی ڈی پتہ نہیں کیا چالو کرنے کے لیے وہ کوڈ نمبر داخل کریں، مجھے پتہ ہو تو داخل کروں، مجھے نہیں پتہ۔ یہ جو بناتے ہیں ان سے پوچھ لو، مجھے نہیں، حقیقت نہیں پتہ۔ کہتے ہیں جی مدینے سے روانگی، ظہر کی نماز سے پہلے حیض آنے کی وجہ سے بھی قات میں 2 نفل نماز ادا نہیں کی، وضو کر کے احرام باندھ لیا، حیض سے فارغ ہو گئی۔ کیا دیکھو، جب تم نے نیت کر لی ہے میقات سے، پھر مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اس عمرے کو خراب کرنا چاہتی ہو؟ تم تو میقات سے نیت کر کے آئی ہو نا، حیض سے پاک ہو گئی، غسل کرو، جا کے عمرہ کرو۔ عورت جو ہے با جماعت نماز مردوں کے پیچھے بھی پڑھ سکتی ہے، اور عورت اگر آپس میں عورتیں جماعت کرائیں وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن نفل نماز ہے۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ نظر خراب نہ ہو، بس آپ کا کام کوشش ہے، اور جب بھی کسی غیر محرم میں نظر پڑے فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد عورت ہے یا مرد ہے، صاف نیت کے ساتھ 7 دفعہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسی لیے پڑھے کہ یا اللہ میری طاقت نہیں ہے بد نظری سے بچنے کی، اپنی طاقت سے مجھے بچا لے۔ دوسرے سجدے میری پہ زمین کے ساتھ مس نہیں ہوئی، امام صاحب کھڑے ہوئے تو سجدہ ہوا ہی نہیں، دوبارہ نماز پڑھو۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا جو ہے انہیں تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شکرانے کے طور پر مستحب ہے، لیکن بہرحال حضور پاک نے نہیں پڑھی۔ فارسی میں سب سے پہلے کس نے ترجمہ کیا ہے اللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ بھائی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے لکھا تھا کہ تورات زبور انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی غلط تو نہیں لکھا نا، تم نہ سمجھو تو مولانا بیچارے کا کیا قصور ہے۔ یاد رکھو جتنی پہلی کتابیں ہیں
وہ کتاب اللہ تو ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے کتاب دی ہے، کلام تو نہیں کیا نا۔ یہ صرف قرآن ہے جو کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ انہوں نے تو ٹھیک بات کی ہے، تم نہ سمجھو تو غریب عذاب میں مولوی آ جاتا ہے۔ اللہ نے تورات پڑھی نہیں موسیٰ علیہ السلام پہ، تورات دے دی، الواح دے دی، یہ تختیاں دے دی۔ قرآن تو ایسا ہے کہ اللہ نے خود جبریل پہ پڑھا اور جبریل نے محمد مصطفیٰ پہ پڑھا ہے، تو لہٰذا یہ کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ اور اللہ نے ٹھیک کہا ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ زندہ بندے کے لیے آپ اپنا طواف کے اس کے قادیانی کے ساتھ کاروبار کا بالکل نہ کریں، یہ مرتد ہیں۔ یہودی کے ساتھ ہو سکتا ہے، نصرانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، قادیانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کرائے پہ کوئی جگہ لیتے ہیں وہ تو تم کرایہ دو گے نا، وہ تو کوئی منع نہیں، لیکن کاروبار نہ کر۔ یہ کاروبار کے ذریعے ہی تو پھنساتے ہیں نا حضرت۔ یہ جتنی باطل فرقے ہیں نا، اسی پیسے کے ذریعے تو لاوا ڈالتے ہیں۔ جب پیسے میں نہ پھنسے تو پھر خوبصورت عورت دیتے ہیں، اور عورت تو پھر ایک ایسی بلا ہے نا جو کسی بلا سے بندہ قابو نہ آئے، عورت اس کو بھی تباہ کر دے۔ 100 سال کی عبادتیں ایک رات میں ختم۔ یہ تو فتنہ ہے نا۔ اس لیے حضور نے موت کے وقت فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ نماز کے دوران فاتحہ پڑھا، دوست امام اگر حنفی ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے، شافعی ہے تو پڑھ لے۔ جس نے پڑھ لیا کوئی کفر تو نہیں کیا ہے، وہ بھی ایک حدیث مبارک ہے، لیکن نہ پڑھنا جو ہے اس کے دلائل زیادہ قوی ہیں کہ قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے سنو اور چپ رہو۔ اور حضور نے بھی یہی فرمایا جو صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو چپ رہو۔ غلاف پہ انگلیوں سے نام نہیں لکھنا چاہیے۔ اگر عورت حالت احرام میں ہے، حیض آ گیا ہے، واپسی کی فلائٹ بھی آ گئی ہے، لیکن نہیں، اب آپ کو فلائٹ تبدیل کریں، جب پاک ہو جائے عمرہ ختم کر کے پھر جائیں۔ اگر غسل کرنے سے پہلے تم نے شریعت کے مطابق وضو کیا، ہاتھ دھوئے، ناک میں پانی دیا، غرارے کیے ہیں، پھر مزید وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے وضو کی نیت ہی نہیں کی تو پھر وضو کرنا پڑے گا۔ مریض کا نام ہے صبا پروین اختر، اللہ شفا دے، ہر بیمار کو شفا دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کون آج دنیا میں انسان ہے جس کو بیماری کی کوئی تکلیف نہ ہو؟ بس دعا کرو کہ اللہ شفا کا معاملہ فرمائے۔ نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مغرور ہے، اپنے پاؤں پہ چل، معذور ہے، اچھا اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے دوران غیر محرم کے دھکوں سے بچنا محال ہو جاتا ہے تو نہ کریں طواف۔ کوئی دھکے کھانا ضروری ہے؟ اوپر والی منزل پہ ایک کر لیں نیچے کے 4 کے بجائے، جہاں دھکے نہ لگیں۔ یہ تو آپ کے اپنے بس میں ہے نا۔ میرا بھائی، نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب بیماروں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمعہ کے لیے جمعہ ہوتا ہی وہی ہے جہاں آبادی ہو، جہاں دکانیں ہوں، جہاں بے شراء ہو، چونکہ قرآن میں ہے نا فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جب بے شرائی نہیں ہوگی تو چھوڑو گے کیا؟ تو اس سے اشارہ ہے کہ آباد جگہ ہو، جہاں دکانیں ہوں، مارکیٹ ہو، ضرورت کی چیز، وہاں جمعہ ہوتا ہے۔ جنازہ زور سے جہری قرأت سے پڑھنا، ہمیں تو آج تک وہ حدیث نہیں ملی۔ آج کل کے کچھ نوجوانوں نے ڈھونڈ لی ہے، اللہ عالم۔ جیرانہ سے عمرہ کریں گے وہ بھی ثواب ہے، وہاں سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے۔ میرا
بھائی یہ جو سیاسی معاملات ہیں نا ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ معاملہ حضور پاک نے بھی تو یہودیوں سے معاہدے فرمائے تھے مدینے میں. گیس کی وجہ سے وضو نہیں ٹھہرتا. ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. جو مغرب کو کریں گے وہ عشاء تک کافی ہے. پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں. عمرے کے لیے آئے, صفا مروہ کے بعد ایک عورت نے اپنے بال خود کاٹ لیے, کوئی حد نہیں, جائز ہے. دوسری عورتوں نے ایک دوسرے کے بال کاٹے, وہ بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں. احرام مکان پہنچ کے سامان سنبھال رہا تھا, بیگ میں عطر کی شیشی تھی, غیر ارادی طور پر ہاتھ کے ساتھ لگ گئی. کچھ نہیں ہے, آپ 2-4 ریال خیرات کر دیں. مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ڈرائیور نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھا دی, مغرب عشاء, کوئی حاضر نہیں. ان کے نزدیک جمع بین الصلاتین جائز ہے, کوئی لڑائی والے جھگڑے نہیں ہیں. آپ زیادہ پکے اپنے مسلک پر ہیں تو ایک پڑھ لیں, دوسری نہ پڑھیں, اپنے وقت میں پڑھ لینا, جھگڑا کوئی نہیں. جن نے پڑھا ان کے نزدیک جائز ہے. مجھے پیشاب کے ساتھ منی کے قطرے خارج ہوتے, منی نہیں ہوتی, اس کے لیے وضو چاہیے. مزی ہوتی ہے, ودی ہوتی ہے, منی نہیں ہوتی. ایک عالم صاحب ہیں جو کل خانی کو بدعت سمجھتا ہے, پھر خود جا کے بھی کل خانی میں شریک ہوتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. یا تو ڈرتا ہوگا کہ علاقے والے پھینٹی نہ لگائیں, یا پھر یہ ہوگا کہ چلو حلال حرام اپنی جگہ, رات کو چاول اچھے کھا لوں گا, ویسے بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے. بیمہ پالیسی ناجائز ہے. تکافل اسلامی کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے, پہلے وہ لے آؤ, میں پڑھوں تو پتہ لگے. مجھے برے خیال آتے ہیں, کوئی بات نہیں, آنے دو, خود نہ لاؤ, آتے ہیں, اللہ نے معاف کیا ہے. آخری 2 صورتیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے دم کیا کریں. میرے پاس کچھ رقم بھی 1 سال مکمل زکوٰۃ ادا کی, پھر اس میں تنخواہ جمع ہوتی رہی. اگلے سال رقم, ہم بالکل اگلے سال جو بھی رقم آتی رہے گی سب کو ملا کے زکوٰۃ دیں گے. میری ہونے والی بیوی کے لیے طواف کیا جا سکتا, نہیں کیا جا سکتا. ابھی سے خوشامد شروع نہ کرو, ہونے تو دو, پھر انشاءاللہ تمہیں طواف کروا دیں گے. یکن یمانی پہ استلام کرنا سنت ہے. غسل کرتے وقت کلی اور ناک میں پانی ڈالنے سے کئی آتی ہے تو نہ ڈالیں, لیکن وضو تو کریں گے, اس وقت تو ڈالنا پڑے گا نا. نہیں ڈالو گے وضو ہی نہیں ہوگا, غسل ہی نہیں ہوگا. اگر غسل ضروری ہے, جنابت کا غسل ہے. داڑھی کی حد 1 مشت ہے. حضور کی داڑھی مبارک سینے تک تھی. نماز جنازہ ہی پہلی تکبیر کے بعد اپنا ثنا ہے, پھر درود ہے, پھر دعا ہے. کیا دیوبندی حضرات جو ہیں وہ غلط ہیں؟ اللہ پاک نے بہت بڑے بڑے ان کے علماء ہیں جو ان کو غلط کہتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دے. فضائل اعمال کتاب غلط ہے تو اس میں تو ان کی تو کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی, وہ تو کتابوں سے انہوں نے نقل کی ہے. تو جن کتابوں سے وہ لیا کہ پہلے ان کتابوں کو غلط قرار دو نا. اور تیرے میرے کہنے سے کیا ہوگا, اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتاب پڑھی جانے والی فضائل اعمال ہے. تو یہ تلقی بالقبول جو ہے کہ پوری امت نے اس کو قبول کر لیا ہے, اعتراض نہ کیا کرے, کوئی مسئلہ پوچھا کرے. ایک حنفی بھائی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی, پھر اہل حدیث والوں سے فتویٰ لے کے بیوی کو زبان رکھ رہے, بالکل نہیں رکھ سکتا. صرف بیوی کے لیے تم مذہب بدل رہے ہو. احرام کی حالت میں عورت چہرہ نہ ڈھانپے, کوئی بات نہیں, لیکن اگر آدمی ہے تو آگے کپڑا لٹکا دے. حدود حرم میں رہتے ہوئے میاں بیوی مل سکتے ہیں, تو یہاں مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں. عجیب آدمی ہے. فضائل اعمال سب ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے فضائل میں, اسی لیے تو نام فضائل ہے. میرا بھائی بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے.
سب سے افضل اور اعلیٰ عمل جو ہے، اگر ضرورت ہے کافر حملہ کر دیں تو پھر جہاد ہے، ورنہ امیر کے حکم کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ اگر ایک عالم سے قرآن سن کے پھر دوسروں کو سناتے رہے کوئی بات نہیں، لیکن اچھی طرح سنو، سمجھو، پھر سناؤ۔ مدینے سے آ کے عمرہ کیا، صفا کے 7ویں چکر کے درمیان تھکاوٹ سے بیٹھ گئی، سر کے بال بھی کاٹ لیے، کوئی دم نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 6.5 چکر تو ہو گئے تھے نا آپ کے۔ قرآن پاک میں ایسی آیتیں ہیں جن میں دینی کام پہ اجرت دینا مرا، وہ یہودیوں کی ذریعہ ہے کہ وہ لوگ پیسے دے کے فتویٰ بیچتے تھے، تورات بیچتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی امام نماز پڑھاتا ہے یا عالم کتابیں پڑھاتا ہے یا حافظ قرآن پڑھو تنخواہ بھی نہ لے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ غلاف عذاب قبر دنیاوی